میں ایک 12 سالہ بیٹے کی طلاق یافتہ ماں ہوں، یعنی گویا میں مطلقہ ہوں، عورت کہہ رہی ہے میرا طلاق ہو گیا ہے، میرا بچہ 12 سال کا ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں، بہت جدوجہد سے میں اپنے بیٹے کو صحیح عقیدے پر پالنے میں کامیاب ہوئی ہوں، کیونکہ نہ تو میرا خاندان اور نہ ہی کوئی ملنے والا مستند سنت پر عمل کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اپنے بیٹے کے لیے کوئی مناسب سلفی مدرسہ نہیں مل سکا، کیونکہ میرے گھر کے قریب کوئی نہیں اور میں کسی دوسرے اس کا اسکول تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ حکومت کو 10ویں بورڈ کا امتحان کے لیے چھٹی سے 10ویں تک اسکول کی تعلیم کا ریکارڈ درکار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حفظ کے بعد جب اسکول میں جاتا ہے، اگلے 2 سال تک 9ویں اور 10ویں پڑھنے کے لیے وہ بریلوی مسجد کے پاس ذرا اس کا خیال رکھیے۔ اگر طلبہ وہاں ظہر کی نماز پڑھنے پر مجبور ہوں تو میرا بیٹا کیا کرے، کیونکہ اس اسکول میں پڑھنے والے طلبہ صرف اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ اب وہ اپنا مجبوری ظاہر کر رہی ہیں کہ میں کہیں جا نہیں سکتی اور میرے قریب کوئی سلفی کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے۔ یقیناً ہندوستان کے اندر حنفی، بریلوی، شیعہ بہت سختی سے، تشدد سے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہیں، تو جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لڑائی جھگڑا کیے بغیر ہم سنت پر عمل کریں گے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی آ کر کے مسجد میں صلاۃ پڑھ لے، روکتا نہیں ہے کوئی، لیکن اگر کوئی آدمی ان کی مسجد میں جا کر کے، یہاں تک کہ دیوبندی مسجد میں جا کر کے، ذرا سن لیجئے کہ دیوبندی مسجد میں جا کر کے اگر وہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، آمین یا رب الیدین کہہ دیا تو بہت بڑا دھماکہ کر دیا اس کو مسجد سے نکالیں گے، آئندہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سب یقیناً اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسجد اللہ کے لیے ہے، کوئی بھی آ کر کے پڑھے، ہماری مسجد میں آ کر کے آپ پڑھیں، ہم آپ کی مسجد میں پڑھیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ بچوں کو مار پیٹ کر کے اور وہ رفع الیدین وغیرہ سے روکتے ہیں، اور مسئلہ رفع الیدین کا صرف نہیں ہے بلکہ پورا عقیدہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے، اور عقیدہ دیوبندی عقیدہ بھی ہمارے، میں نے بار بار کہا اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ یقیناً وہ صحابہ کرام کے عقیدے سے مختلف ہے۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ صحابہ کرام پیارے رسول کا جو عقیدہ، کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف دیوبندی عقیدہ ہے۔ تو دیوبندی تو ہیں، وہ حنفی نہیں ہے، وہ دیوبندی ہیں، کیونکہ دیوبندی ایک خاص مکتب فکر جس کو کہا جاتا ہے، جس میں تصوف اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کہ نقش بندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی بھی ہو، یہ سب بدعتیں ہیں، کیونکہ 600 سال کے بعد آنے والے لوگوں نے ایجاد کی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے ہمارے دین کے نام سے یا دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین کی نہیں ہے تو وہ مردود ہے، فہو رد، مردود ہے ہماری طرف سے، اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور مدینے میں کے بارے میں فرمایا، من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا، جس کسی نے وہاں بدعت کی ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دیا، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہو، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا، کیا آپ نے ولا، آپ لوگ بھول جاتے ہیں، عدلن، یعنی نہ فرض قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اور نہ اس کے نفل کو، چاہے وہ صلاۃ پڑھے، صوم پڑھے، حج کرے، سب کچھ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ دین میں نئی چیز کی ایجاد بریلوی حضرات کے یہاں ہے، دیوبندی حضرات کے یہاں ہے، کسی کے یہاں اپنے کو اہل حدیث بھی کہتا ہو، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، نیا عقیدہ پیش کر رہا ہے تو یقیناً وہ گمراہ ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا، کل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز دین کے نام سے ایجاد کردہ یہ گمراہی ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس وجہ سے ہم بار بار علماء دیوبند کو کہتے ہیں کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑے اخلاص سے، تبلیغی جماعت والے بھی بڑے اخلاص سے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جو کچھ کر رہے ہیں، یقیناً ہم کہیں گے کہ آپ لوگ گمراہی میں ہیں۔ اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چھوٹی بڑی چیزوں کے آپ کے قبول کرے گا، ورنہ منہ پر مار دی جائیں گی ہماری نمازیں اور ہمارے عقیدے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھل کے کہتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ عرش پر نہیں، وہ کافر ہے۔ اب آپ کسی بھی دیوبندی عالم، دیوبندی عوام میں سے جو کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے۔ کیونکہ بعد میں 300 سال بعد آنے والے ابو الحسن اشعری ایک تھے جو گمراہ ہوئے، پھر بعد میں توبہ کر کے صحیح عقیدے پہ آئے۔ ان کی کتاب بھی الابانہ واضح طور پر بیان کیا، ابانہ کے معنی توضیح، جیسے ایک چیز ہو غلطی ہم نے کی، بھائی اب توضیح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بات کہا گیا تھا، یہ غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے۔ تو اسی طرح ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین اور الابانہ، صاف اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلے گمراہی پر تھا، اب میں پیارے رسول اور صحابہ کے عقیدے پر اور ائمہ کے عقیدے پر آ رہا ہوں، کھل کر کے انہوں نے کہا۔ تو ہمارے حنفی بھائی دیوبندی، میں حنفی نہیں کہوں گا، وہ لوگ حنفی نہیں، حنفی ہوتے تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ لیتے، حنفی ہوتے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ذکر اذکار ہے وہ طریقہ لیتے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہ نقشبندی طریقہ تھا۔ نقشبندی طریقہ آپ جانتے ہیں، نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، تو ذکر جب کرنا ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جتنے ہی آگے بڑھتے جائیں جھومتے جائیں، اور آخر میں صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح چشتی ہے، قادری ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خالص موحد تھے۔ ان کی کتاب بنیت الطالبین دیکھیے، سب تمام عقائد سے، غلط عقائد سے پاک، لیکن ہمارے بھائی امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے غلط عقیدے ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کی قبر پہ بہت بڑا جو ہجوم ہوتا ہے، جب گھٹا ہوتا ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگتے ہیں، جو بیچارے زندگی بھر توحید کی دعوت انہوں نے دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بہن کہہ رہی ہیں کہ کوئی سلفی مدرسہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ میرے گھر کے قریب کوئی نہیں اور میں کسی اور منتقل نہیں ہو سکتی، تو ہمیں ایک دیوبندی اسکول ملا جس میں حفظ کرا رہا ہوں بچوں کو۔ میں ان سے کہوں گا کہ آپ کوئی انتظام کیجئے۔ اچھا اگر مجبور ہو جائے نکلنے پر گھر سے، کسی وجہ سے جا کے کہیں گھر لیں گی، اور ہم ان کے ماحول کے لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں، خاص طور پہ انڈیا میں یا کہیں بھی جہاں بھی اقلیت میں ہو، بہت بڑی کمی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں ایسے گاؤں جس کو کہتے ہیں قریہ، ایسے قریہ میں پلا ہوں کہ ہمارے دادا 3 قریہ کے مالک تھے، حکومت کو بالکل نہیں جانتے تھے وہ لوگ، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہماری یہاں گائے بہت ذبح ہوتی تھی، لوگ دور دور سے آ کر کے قربانی کے لیے پیسے دے کے جاتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ الحمدللہ انہوں نے سنت کا احیاء کیا۔ سنت کے احیاء میں سے ایک تو ٹھیک ہے نماز روزے میں پورے طور پر، لیکن تعلیم کا اچھے سے اچھا انتظام کیا، خاندان لا کر کے بسایا انہوں نے۔ بیت المال کا قیام اب تک چل رہا ہے، ضعیف ہو گیا ہے اس وقت، کیونکہ لوگ ضعیف ہونے کے باوجود بھی بہت قوی بھی ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جو تھا ایک ہنگامہ تھا، کھیت ہوئی، کھیتی دھان کی ہوئی، جمع کرو، لا کر کے لوگ پاٹ جاتے تھے، اور ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا بخار اس کو کہتے ہیں، اس میں بھرتے تھے اور اس میں سے غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو خصوصی طور پر اس کا انتظام کرتے تھے، اس کے لیے موقع پر چندہ بھی، بیمار ہو گئی اس کے لیے خاص چندہ کیجیے، مسجد میں اٹھ کر کے ایک آدمی بڑا کسی کو کہہ دیتے، اعلان کرتے اور جو کچھ دیتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن نے جو اپنے بچے کو دیوبندی اسکول میں ڈالا ہے یا بریلوی مسجد میں پڑھنے کے لیے مجبور کیا ہے، اور وہاں وہ لوگ یقین آمین نہیں کہنے دیں گے، رفع الیدین نہیں کہنے دیں گے، اور سنت کے مطابق مجھے یاد ہے اچھی طرح کے ایک اچھے عالم بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوبند میں پڑھ رہے تھے، اتفاق سے
اہل حدیث طلبا سے جاتے ہیں پڑھنے وہاں. کتنے طلبا کو سید قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صرف اس وجہ سے نکالا گیا. سن 1954 میں نے پڑھا ہے، اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن میں بعد میں جو پڑھا ہوں اس کے بارے میں، 1954 میں صرف 4 لڑکوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اساتذہ پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ آپ کے ہدایہ میں اس طرح ہے، حدیث کے خلاف ہے. بار بار اعتراض کرتے رہے اور نماز بھی انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ پڑھی، تو ان کو اسی وجہ سے نکال دیا گیا کہ یہ لوگ عامل سنت ہے یا اہل حدیث ہے یا سلفی کا نام زیادہ مشہور بعد میں ہوا، لیکن علماء نے اپنے کا نام سلفی رکھا. وہ ہمارا اسماعیل سلفی اس زمانے میں تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سنت پر عمل کرنے نہیں دیں گے اور بچپن ہی سے بچے کو مار دیں گے، اس کا عقیدہ جو ہے کچھ اور بنا دیں گے. بچپن میں جو عقیدہ ذہن میں بیٹھ جائے گا وہ کبھی نہیں نکلے گا. اس وجہ سے ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے بچے کو ایسی جگہ پر داخل کیا ہے. جیسے علامہ اکبر الہ آبادی بڑے اچھا شعر کبھی کبھی کہتے ہیں، کیا ہے وہ؟ گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مغرب نے، گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مغرب نے، کہاں سے نکلے لا الہ الا اللہ. اس طرح کا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا انہوں نے اپنی تربیت کر کے کالج میں. اور وہ فرعون کے بارے میں کہتے ہیں، فرعون نے جب قتل کرنا شروع کیا حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت کہ جتنے پیدا ہوں لڑکے ان کو مار دیا جائے، کہ کسی جوتسی نے کہا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں تمہاری حکومت کو لے ڈوبے گا. کہا اچھا، تو ہم جتنے بچے ہوں گے ان کو ہم قتل کر دیں گے. گھروں گھروں میں تلاشی لینے کے لیے عورتوں کو بھیجتا تھا کہ ہاں یہ عورت حامل ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتا. تو علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی، کالج کھول دیتا تب تو سب بے دین ہو ہی جاتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مثال کوئی برا مان ہے، ہزار برا مان ہے، لیکن کہوں گا کہ آپ نے بچپن ہی میں بچے کو ایسی جگہ میں ڈال دیا ہے کہ وہاں سنت پر عمل کا گلا گھونٹ دیا جائے گا اس کا. بے شک بے شک. تو اگر خدا نخواستہ حکومت آ کر کے کہے کہ تم لوگ اس گھر سے نکلو، اس گھر سے نکلو، مجبوراً کہہ دے کہ یہ گھر گرایا جائے گا، کہاں جائیں گے؟ ہمارا دین گرایا جا رہا ہے. تو آپ کوئی طریقہ استعمال کیجئے، کہیں شریف کام لے لیجئے، گھر کرایہ پہ چھوٹا سا لے لیجئے اور بچے کو ایسی جگہ کہ جہاں سلفی لوگ رہتے ہوں، سلفی دراسہ ہو رہا ہو. پھر انگلش میڈیم وغیرہ کا جب زمانہ آئے گا تو کسی بھی اچھے اسکول میں آپ داخل کر دیجئے، نہیں کیا داخل کر دیجئے، لیکن بچے کا عقیدہ تو الحمدللہ مضبوط ہو گیا ہے نا. پہلے یہی ہونا چاہیے، طلب العلم فریضہ. ہم نے باقاعدہ اس کے بارے میں کئی لیکچر بھی دیے یونیورسٹیوں میں بھی کہ کیسے ہم اتحاد کر سکتے ہیں. ہم مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس میں بہرحال پراسپیکٹس جب تک آپ صحیح نہیں کریں گے اپنا منہج تعلیم، تب تک بچے ایک خیال کے نہیں ہو سکتے ہیں. آپ سے جنگ کا جس طرح دشمن ہمارے خلاف اپنے اسکولوں میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بہت سی چیزیں کہ انہوں نے ہماری لڑکیوں کو زبردستی شادی کی، مغل نے کیا، اور بہت سی چیزیں ہیں. تو بہت سی غلط باتیں اس طرح کی منسوخ ان کو سکھائی جائیں گی. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ جگہ لیں، اور اگر نہیں آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مانگنے کی اجازت بھی دی ہے. ایسے لوگ مانگ کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں. ہمارے خیال سے کتنا بھی آدمی سخت جان ہو، کوئی نیک آدمی کے پاس پہنچ جائیں کہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے پاس اس طرح کا اس کی تربیت کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خود دے اور دوسروں سے بھی کر کے اس طرح دے. تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت میں مانگنا جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ اس طرح کے لوگ مانگ سکتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ عام لوگ آپ کا انتظام کریں، نہیں کر رہے ہیں تو آپ کسی طرح اگر کوئی کام کر سکتی ہیں تو کام لے کر کے اور بچے کو اچھی جگہ پر ٹھہرا کر کے اور پڑھیں اور پڑھائیں. اور یہ جو آپ عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم گھر نہیں بدل سکتے، تو ہم یہ عذر جو ہے اس کو اتنا بڑا عذر نہیں سمجھتے ہیں. اگر آپ بچے کی مصلحت دیکھ رہی ہیں، اپنی مصلحت، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा और ऐसी जगह से रोजी देगा कि वो हम गुमान में भी ना हो। तो हमारी गुजारिश है कि हमारी बात अगर कोई सुन रहा है आदमी, तो ऐसी अपने कौम की बेटियों की माओं की मदद के लिए लोग तैयार रहें। बैतुल माल किसी के पास हो, हर जगह बैतुल माल होना चाहिए। यकीनन क्या कहा जाए, अगर ये ज़ौक़ फैल जाए, बहुत जगहों पर हुआ है, लेकिन यह है कि ये ज़ौक़ आ जाए तो हर किसी को कोई सदका करना हुआ जा करके उनको दे दे रहा है। ऐन वक्त पे किसी की जरूरत आई, किसी की बच्ची की शादी है और कुछ है, मदद करना है और कुछ, बहुत फायदे इससे हो सकते हैं। हमारे यहाँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि वो 100 साल से तो वो क़याम होगा उसका, और उस जमाने में हुकूमत का कोई असर नहीं था, इधर हुकूमत के आदमी दाखिल भी नहीं हो सकते थे। तो बहरहाल इस तरह का था मसला, लेकिन अब भी वो चीज की जा सकती है, जिंदा की जा सकती है। तो हम गुजारिश करते हैं बहन से कि ऐसी कोशिश करके बच्चे को ऐसी जगह पर या खुद ऐसी जगह पर ठहरे जहाँ आपके लिए आपकी इज्जत की भी हिफाजत रह सके, आपके दीन की हिफाजत रह सके, बच्चे की तालीम भी सुन्नत के मुताबिक हो।